الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله مولانا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ والد صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم مشاہدان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام تفسیر قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 تک گزشتہ جمعۃ المبارک پر مکمل ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 122 پیش نظر ہے۔ دعا بول رہے ہیں رب ذوالجلال ہمیں اپنے قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے اور فیضان بھی عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ فہم قرآن تو رکھتے ہیں لیکن فیضان قرآن نہیں رکھتے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، درس قرآن بھی لیتے ہیں، تفاسیر اور ترجمہ بھی کر ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے نصیب میں فیضان قرآن نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ سے دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں، الہ العالمین ہمیں قرآن کا فہم بھی عطا فرما اور فیضان بھی عطا فرما۔ ارشاد ربانی ہے یا بنی اسرائیل،
اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے نام سے قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے یاد فرمایا۔ اذکروا نعمتی، میرا احسان مانو، یعنی میری نعمت جو تم پر ہوئی اس کو یاد کرو، اور اس کو یاد کر کے میرا شکر ادا کرو۔ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو، الذی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا۔ ان میں سے ایک احسان اللہ نے یہاں بیان بھی فرما دیا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل گفتگو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے نقل فرمائی، ان پر اپنے احسانات کا تذکرہ بھی فرمایا، اور ان کا جو رویہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں پھر ایک دفعہ ان کا ذکر کر کے انہیں مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور ان میں سے ایک احسان جو آپ نے کیا وہ یہ تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، اعلیٰ حضرت کا فہم قرآن ہے کہ جو ترجمہ قرآن ایسے کرتے ہیں کہ سارے قرآن کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، اور یہ واحد ترجمہ ایسا ہے جو تفاصیل سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تفاصیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس بندے کو جو ترجمہ کنز الایمان کو سمجھ کر پڑھ لیتا ہے۔ اب باقی ترجمے آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے ترجمہ یوں کیا کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی، لیکن آپ حضرت فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی یا بڑائی دی، اس لیے کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان کی فضیلت ختم ہو گئی، ان کی فضیلت ان کے دور تک تھی۔ جب تک آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تب تک بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اپنے نبیوں پر ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، انبیاء کا ساتھ بھی دیتے رہے اور ان کے احکامات کی پابندی بھی کرتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عالمین پر فضیلت دی تھی۔ لیکن جو ہی قرآن مجید نازل ہوا، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کی امت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی، تو اب اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ سے، امت مصطفیٰ سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے زمانے کی حد تک بہترین تھے، لیکن اب ان کی فضیلت کا دروازہ بند ہو چکا، اب فضیلت ساری کی ساری امت مصطفیٰ کے حصے میں آ گئی۔ تو رب نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ اب یہ بات تو یہاں تک، اگلی آیت کی تفسیر میں آج نہیں کروں گا، انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ پر کریں گے۔ کچھ ادھار رکھتے ہیں اگلے جمعے کے لیے، سبحان اللہ، بے شک کیا خیال ہے؟ بے شک سبحان انشاءاللہ یہیں سے ابتدا کریں گے اگلے جمعے کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وسلم۔